جناب رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام ہی انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی رہی ہے، اور اس وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو مختلف مواقع پر کچھ ہدایات عطا فرمانے کے لیے نازل فرماتا ہے، لیکن وہ وحی کسی کتاب کی صورت میں محفوظ نہیں ہوتی، بلکہ وہ پیغمبر پر نازل کر دی جاتی ہے اور پھر وہ پیغمبر اس کے مضمون کو اپنی امت تک پہنچاتا ہے۔ اس کو وحی غیر مطلوب بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک وحی وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں نازل فرمایا۔ بعض مرتبہ یہ کتاب اکٹھی کسی نبی کو دے دی گئی اور بعض مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا گیا۔ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا نام تورات تھا، وہ اکٹھی دی گئی، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی گئی اس کا نام زبور تھا، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ پوری زبور بھی اکٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی گئی اس کا نام انجیل تھا، اور اس کے بارے میں بھی غالب گمان یہ ہے کہ وہ اکٹھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے آخری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کا نام قرآن ہے۔ اور یہ اکٹھی نازل کرنے کے بجائے اس میں طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری گئی، یعنی حالات اور مواقع کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہدایات عطا فرمانی تھی وہ ان حالات اور مواقع پر تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی گئی، اور اس طرح قرآن کریم 23 سال میں مکمل ہوا۔ اس کتاب کا نام قرآن رکھا گیا۔ یوں تو قرآن کریم کے کئی نام ہیں، جن میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو قرآن کریم نے خود استعمال فرمائے ہیں۔ ایک نام قرآن ہے، ایک فرقان ہے، ایک ذکر ہے، اور ایک الکتاب ہے۔ الکتاب کا مطلب ہے مخصوص کتاب، اور وہ مخصوص کتاب اس لیے قرآن کریم کو کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ معتبر، مستند اور صحیح کتاب کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو الکتاب کا نام دیا گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہاں الکتاب سے مراد قرآن کریم۔ اسی طرح قرآن کریم کا دوسرا نام الذکر بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر کے لفظی معنی نصیحت کے ہوتے، تو چونکہ یہ کتاب سراپا نصیحت ہے اس لیے اس کا نام الذکر بھی ہے۔ تیسرا نام الفرقان۔ الفرقان کے لفظی معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر، حق اور باطل کے درمیان فرق کو کھول کھول کر بیان کر، حق اور باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر، فرق کرنے والا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اس لیے بعض اوقات اس کا ترجمہ معیار سے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ معیار جس کی بنیاد پر حق اور باطل میں فرق کیا جائے۔ تو قرآن کریم کا تیسرا نام الفرقان بھی ہے، اور قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے شروع میں یہی نام قرآن کریم کے لیے استعمال فرمایا، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل۔ اور تیسرا نام جو زیادہ مشہور و معروف ہے اور ہر شخص اس کو جانتا ہے وہ القرآن ہے۔ القرآن کے لفظی معنی ہے وہ کتاب جو پڑھی جائے، وہ چیز جو پڑھی جائے، اور یہاں مراد ہے وہ کتاب جو پڑھی جائے، کیونکہ اس کا جیسا کہ آپ آگے دیکھیں گے کہ اس کتاب کا آغاز ہی پڑھنے کے حکم سے ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی قرآن ہے۔ تو القرآن کے معنی ہوئے وہ کتاب جو پڑھی جائے، پڑھی جانے والی کتاب۔ یوں تو بہت سی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کے پڑھے جانے کی خصوصیت ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی جتنی یہ قرآن پڑھی۔ اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں کہیں نہ کہیں قرآن کریم پڑھا نہ جا رہا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے اور ہر لمحے کہیں سورج نکل رہا ہے، کہیں سورج غروب ہو رہا ہے، اور کہیں
فجر کا وقت ہے، کہیں اشراق کا وقت ہے، کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں عصر ہے، کہیں مغرب ہے، کہیں عشاء ہے، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جو زمین کے کسی نہ کسی خطے پر کسی نماز کا وقت نہ ہو، اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ تو جہاں جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں الحمدللہ ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ نمازوں کے علاوہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، حفظ کرایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دعویٰ کسی طرح بھی مبالغہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن کریم کی خصوصیت جس کو معجزہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ رکھی ہے کہ کافر لوگ تو جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو یہ کہتے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی قرآن کو نہ سنو اور کچھ شور شغب مچا دیا کرو جب قرآن پڑھا جائے تاکہ لوگ اس کو سن نہ سکیں، سمجھ نہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں قرآن کو ایسی کتاب بنا دیا کہ جو ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس لحاظ سے اس کا نام القرآن، اور اس کے ادب کی خاطر، اس کی حرمت کی خاطر اس کے ساتھ کبھی کریم لگا دیا جاتا ہے، انہ لقرآن کریم، کہیں مجید لگا جاتا ہے، قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ ہم اردو میں بولتے ہوئے قرآن پاک بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ ضرور کہنا چاہیے تاکہ اس کی عظمت کا احساس ہو، لیکن نام قرآن کا القرآن ہے۔ یہ قرآن جیسا میں نے پہلے عرض کیا 23 سال کی مدت میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وقتاً فوقتاً نازل ہوا۔ کس طرح نازل ہوا اس کی کچھ تفصیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے، اور اس حدیث میں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی مختلف صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں، جس میں وہ وحی بھی داخل ہے جو قرآن کا حصہ بنی، اور وہ وحی بھی داخل ہے جو قرآن کا حصہ نہیں بنی۔ دونوں کے سلسلے میں حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت حارث ابن ہشام کے اس سوال کے جواب میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کسی آواز سنائی دے، اور وحی کی یہ صورت یعنی گھنٹیوں کسی آواز آنا یہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی کوئی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں دو صورتیں بیان فرمائی، ایک یہ کہ گھنٹیوں کسی آواز آتی، اور دوسری یہ کہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آ کر وہ پیغام پہنچاتا ہے۔ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے کہ اس کو جو گھنٹیوں کی آواز سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، اس کا مطلب حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ گھنٹی کی آواز کے ساتھ وحی کی مشابہت دو طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جب گھنٹی بجتی ہے تو عموماً وہ مسلسل ہوتی ہے، بیچ میں ٹوٹتی نہیں، اور دوسرے گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کس طرف سے آ رہی، کیونکہ اس کی آواز ہر طرف سے ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اور اللہ جل جلالہ کے کلام کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر جہت سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب تر کرنے کے لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی۔ جب اس طریقے پر آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی۔ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے
मोतियों की तरह ढलकते हुए महसूस होते थे। वही की इस कैफियत में बाद औकात इतनी शिद्दत पैदा हो जाती कि आप जिस जानवर पर उस वक्त सवार होते वो आपके बोझ से दब कर बैठ जाता। और एक मर्तबा आपने अपना सर मुबारक हजरत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के जानू पर रखा हुआ था। इसी हालत में वही नाजिल होनी शुरू हुई तो हजरत ज़ैद की रान पर इतना बोझ पड़ा कि वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता था कि रान टूट जाएगी। बाद औकात इस वही की हल्की हल्की आवाज दूसरों को भी महसूस होती थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप पर वही नाजिल होती तो आपके चेहरे अनवर के करीब शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी आवाज सुनाई दिया करती। ये वही की पहली सूरत। वही की दूसरी सूरत ये थी कि फरिश्ता किसी इंसानी शक्ल में आपके पास आकर अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाता था। ऐसे मौके पर अमूमन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक मशहूर सहाबी हैं हजरत यहया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी सूरत में तशरीफ लाया करते थे। हजरत यहया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबे किराम में अपने हुस्न जमाल के लिहाज से मशहूर थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं की शक्ल में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते। अलबत्ता बाद औक़ात किसी दूसरी सूरत में भी तशरीफ लाए। और जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आकर वही का पैगाम पहुंचाते तो ये सूरत नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे आसान होती। वही की तीसरी सूरत ये थी कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी इंसान की शक्ल इख्तियार किए बगैर अपनी असल सूरत में दिखाई देते। लेकिन ऐसा आपके तमाम उम्र में सिर्फ 3 मरतबा हुआ। एक मरतबा उस वक्त जब आपने खुद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई थी, और दूसरी मरतबा मेराज में, और तीसरी मरतबा नबूवत के बिल्कुल इब्तिदाई जमाने में मक्का मुकर्रमा के मकाम अजियाद पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आपने अपनी असली सूरत में देखा। पहले 2 वाकयात तो सही सनद से साबित हैं, अलबत्ता ये आखिरी वाकया सनदन कमजोर होने की वजह से मशकूक, जैसा कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की शरह में ये बात इरशाद फरमाई। वही की चौथी सूरत बराह रास्त और बिला वास्ता अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी की भी होती है। ये शरफ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी की हालत में सिर्फ एक बार यानी मेराज के वक्त हासिल हुआ। अलबत्ता एक मरतबा ख्वाब में भी आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, जैसा कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अल-इत्क़ान में इसकी वजाहत फरमाई। वही की 5वीं सूरत ये थी कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी भी सूरत में सामने आए बगैर, यानी न तो इंसान की सूरत में आते थे न अपनी असल सूरत में, उसके बगैर आपके दिल मुबारक में कोई बात डालते, जिसको इल्का भी कहा जाता है, और अरबी में इस्तिलाहन इसको नफ्स फिर रौह से ताबीर किया जाए। तो ये बाद औक़ात वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर इस तरह भी नाजिल की जाती थी कि बराह रास्त कल्ब के ऊपर, दिल के ऊपर कोई बात डाल दी गई और वो फरिश्ते के जरिए डाली जाती थी, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा यकीन हो जाता था कि ये बात जो मेरे दिल में डाली गई है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही है। अंबियाए किराम के सिवा किसी को भी इस बात का यकीन हासिल नहीं हो सकता कि जो बात उसके दिल में आ रही है वो अल्लाह ताला ने डाली या अल्लाह ताला ने भेजी है या किसी फरिश्ते की डाली हुई है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को अपना पैगंबर बनाते हैं और उसको नबूवत का फरीजा सौंपते हैं तो फिर उसको ये इल्म भी अता फरमाते हैं। वो इस बात में तमीज कर सकता है कि दिल में जो बातें आ रही हैं कौन सी मेरी अपने ज़ाती ख्यालात हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरे दिल में डाली जा रही है। और जब नबी को यकीन हो जाता है कि यह अल्लाह ताला की तरफ से दिल में डाली हुई बात है तो उसको वो वही करार देकर उसको अपने लिए हुज्जत समझता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।